وجہ سردار کی پگڑی ہے، صغیر شاہ کے 3 بچے، 2 لڑکے اور 1 بیٹی، جو بیوہ ہونے کے بعد انہی کے گھر میں رہتی ہے اپنے 2 بچوں آریان اور نولے کے ساتھ۔ بڑے بیٹے مکرم شاہ کے 3 بچے ہیں، سب سے بڑے وجدان شاہ، چھوٹے بیٹے براق شاہ، بیٹی سیر۔ سیر بہت خوبصورت ہے، اس کی سگی ماں نفرت کرتی ہے، وجہ سیر کے ساتھ اس کے جڑواں بھائی نے بھی جنم لیا تھا، پر وہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مر گیا۔ سیر کی ماں نگینہ کو لڑکے ہی پسند ہیں۔ دوسرے بیٹے شرجیل کی بیوی ناہید بیگم ہیں، جن کے صرف 2 ہی بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے مصطفیٰ اور مستجاب کا نکاح سیر سے ہو چکا ہے۔ وہ سیر سے نفرت کرتا ہے، روز اسے ٹارچر کرتا ہے کہ وہ دادا کے سامنے جا کر بولے کہ اسے طلاق چاہیے۔ مصطفیٰ سیر کا رضاعی بھائی بھی ہے، وہ سیر سے اس کے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ مستجاب کو صاف کہتا ہے کہ اگر اس نے سیر سے رشتہ ختم کیا تو وہ اپنے بھائی کو بھی کھو دے گا۔ دوسری طرف اقبال بیگ کے صرف 2 ہی بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اشرف، دوسرے بیٹے کے 2 بچے ہیں، حمزہ اور مشائم بیگ، وہ دونوں شہر میں رہتے ہیں، اور مشائم بیگ جو ہے وہ بہت مشہور وکیل ہے، وہ آج تک ایک کیس بھی نہیں ہاری ہے، اور اس کا بھائی جو ہے اس کا اسسٹنٹ ہے۔ حفیظہ اور مشائم کی منہ بولی بہن ہے۔ حمزہ اور حفظہ کیس حل کرنے میں مشائم کی مدد کرتے ہیں۔ حمزہ کے بابا رضوان براق شاہ کے کھیت میں کام کرتے ہیں۔ براق شاہ کو غریبوں سے سخت نفرت ہے۔ حفظہ شہر جا رہی ہوتی ہے، راستے میں وہ اپنے بابا سے مل کر جاتی ہے، وہیں پر اسے براق شاہ بغیر چادر کے دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ان دونوں میں کافی تو میں ہو جاتی ہے۔ براق شاہ کو اسے دیکھ کر پہلی ہی نظر میں محبت ہو جاتی ہے، پر حفظہ کو جاگیرداروں سے سخت نفرت ہے۔ براق شاہ اس کے ماں باپ کو بلا کر ان سے شادی کی بات کرتا ہے اور انہیں بولتا ہے کہ وہ اپنا قرض بھی معاف کر دے گا۔ اس کے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، انہوں نے شہر سے حفظہ کو بلا لیا ہے۔ پنچایت لگی ہوئی تھی، گاؤں کے معزز بزرگ بھی اس میں شامل تھے۔ کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے سردار کے گھر کا تھا، تو تھوڑی رضامندی ان لوگوں کی بھی اہم تھی۔ سربراہی جگہ پر وجدان شاہ اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں لاٹ ڈول رہے تھے، بلیک شلوار قمیض، سفید چادر میں بھی وہ اس میں بھی کمال کا لگ رہا تھا۔ ان کے دائیں سائڈ پر جو ہے صغیر شاہ، برابر میں ان کے دونوں طرف ان کے بیٹے بیٹھے ہوتے، براق مستجاب جو ہے کھڑے ہوئے تھے، اور ٹھیک ان کے سامنے اقبال صاحب اور ان کے بھی دونوں طرف ان کے بیٹے موجود تھے۔ حمزہ اور اشر کھڑے ہوئے تھے۔ مستجاب براق خونخوار نگاہوں سے عاشق کو گھور رہے تھے، ان کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ خود جا کر اس کا گلا دبا دیں، لیکن ضبط کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ وجدان نے ایک سنجیدہ نظر پوری پنچایت پر ڈالی اور گلا کھنگار کر بات شروع کی۔ آپ سب جانتے ہیں آج کی پنچایت کا فیصلہ ہمارے خاندان کے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ ہمارے مصطفیٰ کا خون سستا نہیں تھا۔ پورے گاؤں نے دیکھا تھا اشر بیگ کو مصطفیٰ شاہ کو دھمکی دیتے ہوئے، اور اس چیز کا میرے پاس مزید گواہ بھی موجود ہے۔ جس طریقے سے مصطفیٰ شاہ کو قتل کیا گیا اور آریان شاہ کو زخمی کیا گیا اور جان بوجھ کر کیا گیا ہے، یہ سب اگر ایک یہ غلطی سے ہوتا تو ہم سب شاید معاف بھی کر دیتے، لیکن سامنے سے دھمکی دے کر اور پھر جان کر قتل کرنا، اس چیز کے لیے تو میری ڈکشنری میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اشر بیگ نے جس طریقے سے مصطفیٰ شاہ کو چوراہے پر قتل کیا، اس کو بھی ایسے ہی قتل کیا جائے گا، یعنی ایسے ہی چوراہے میں 2 فائر کیے جائیں گے۔ وہ بالکل سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ آپ ایک دفعہ لالا کی بات تو سنیے، ایسا کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ حمزہ تڑپ کر بولا۔ وجدان کی بات کی نفی کرنا؟ پورا گاؤں جانتا تھا وجدان اپنے فیصلے کا کتنا پکا ہے، اور اس کے بیچ کے بات میں بولنا تو گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا۔ پنچایت میں موجود لوگوں نے پریشانی سے حمزہ اور وجدان کو دیکھا۔ حمزہ کی بات سن کر وجدان نے ضبط سے جبڑے بھینچے تھے۔ میرا فیصلہ اٹل ہوتا ہے حمزہ بیگ، میں نہیں چاہتا کہ تم بے قصور مارے جاؤ، اس لیے خاموشی سے کھڑے رہو، تمہارے لیے ورنہ کوئی بھاری سزا تجویز کر دی جائے گی۔ اور ایک بات اور، میرا فیصلہ جو نہیں مانتا وہ جان سے جاتا ہے، اس لیے حمزہ بیگ خاموشی سے کھڑے رہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ لیکن سر آپ میری بات تو سنیے، ادا کو ایک دفعہ بولنے کا موقع تو دیں، حمزہ نے بے بسی سے کہا۔ وجدان نے خونخوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ چاہے وہ شہر میں رہتا تھا، لیکن یہاں کے اصولوں سے تو بخوبی واقف تھا۔
اس لیے ایک دم خاموش ہو گیا۔ اقبال صاحب، ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ آپ کے پوتے کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، فیضان نے اقبال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن سردار، ہم کچھ اور راستہ بھی تو نکال سکتے ہیں، جو قیمت بولیں گے ہم وہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے تحمل سے اپنا پہلو بدلا تھا۔ ان کی بات سن کر سب نے ضبط سے مٹھیاں بیچی تھی اور مستجاب غصے سے چلایا تھا۔ ہمارے لالا کا خون اتنا سستا نہیں تھا اقبال انکل کہ آپ لوگ اس کی قیمت چکائیں۔ جس عزت سے میرے لالا کا قتل ہوا ہے، اسی عزت سے آپ کے پوتے کو بھی مار دیا جائے گا۔ صغیر شاہ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا اور خود بولے، اگر بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے پوتے کو چھوڑ دیں گے۔ سب نے انتہائی حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ مستجاب کچھ بولتا یا براق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ وجدان کا چہرہ ان کی جانب نہیں تھا۔ لیکن تمہارے پوتے کے بدلے ہمیں تمہاری پوتی مشائم بیگ بنی میں چاہیے۔ انہوں نے کڑا وار کیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ لڑکی بیگ خاندان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وجدان نے چور کر ان کی جانب دیکھا۔ مستجاب اور براق نے بھی ضبط سے مٹھیاں بیچی۔ سارے جو ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے سامنے والے، اور حمزہ سارے لحاظ بلا اطاق رکھ کر ایک دم الگ کے بل چیخا، سمجھ کیا رکھا ہے سب نے ہم سب کو؟ کوئی سن تو رہا نہیں ہے۔ یہاں یہی بول رہے ہیں کہ قتل کیا جائے گا، یہاں یہ بول رہے ہیں کہ مشائم کو یعنی میری بہن مشائم بیگ کو بنی کیا جائے گا۔ سمجھ کیا رکھا ہے سب نے؟ جو یہ لوگ بولتے جائیں گے ہم سب پاگل ہیں جو ان کی بات سنتے جائیں گے؟ حمزہ خاموش ہو جاؤ۔ وجدان ایک دم غصے سے چیخا، کیوں خاموش ہو جاؤں سر؟ آپ خود بتائیے۔ ادا سے کوئی کچھ پوچھ نہیں رہا ہے، سب صرف اپنا اپنا فیصلہ سنائے جا رہے ہیں۔ اور اب آپ کے دادا یہ بول رہے ہیں کہ میری بہن کو بنی کر دیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اس کے متقابل ہو کر بے بسی سے بولا، تو شر کی آنکھوں میں بھی نمی سے تیرنے لگی تھی۔ تو تم یہ بتا دو کہ کہاں کا انصاف تھا جب ہمارے بھائی کو سر عام قتل کیا گیا؟ بولو۔ سر، میں مانتا ہوں مصطفیٰ لالا کا قتل اتنا سستا نہیں ہے، لیکن آپ ایک دفعہ ادا کی بات تو سنیے۔ وجدان ابھی کچھ بولتا کہ اس سے پہلے صغیر شاہ کھڑے ہو کر بولے، ہماری طرف سے یہی فیصلہ ہے کہ ہم کو ونی کے طور پر اقبال کی پوتی چاہیے، جس کا نکاح میرے بڑے پوتے وجدان سے ہوگا۔ تم سب کے پاس بس رات تک کا سوچنے کا ٹائم ہے، جو بھی فیصلہ ہو بتا دینا۔ پوتا یا پوتی، وہ بول کر رکے نہیں تھے، بیگ خاندان پر آسمان گرا کر چلے گئے تھے۔ وجدان نے ضبط سے صغیر شاہ کی پشت کو دیکھا، سپاٹ انداز میں بولا، پنچایت پر درخواست کی جائے۔ ہاں، تم پریشان نہ ہو، میں سب دیکھ لوں گا، بس وہ مجھے فائل میل کر دو۔ ہاں ہاں، فائل میں نے ریڈ کر لی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، دھیان جو پورا کا پورا موبائل پر تھا۔ افضل جو بیچاری کمرے میں ٹہر رہی تھی، اس کو کمرے میں دیکھ کر اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ سفید شلوار قمیض اور بلیک مردانہ شال، ایک دم وجیہہ مرد تھا۔ وہ خوبصورت تھا اور اتنا دلکش تھا کہ اس کو ایک دفعہ مڑ کر دیکھنے کو بھی دل کرتا تھا۔ جیٹا کسی کو ہی دیکھ رہی تھی، اس کی بات کرتے ہوئے نظر حمزہ کی جانب اٹھی، اس کو اپنی جانب بغور دیکھتے پا کر ایک آئبرو اٹھا کر پوچھا، میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں۔ اور مختصر بات کر کے اس کی جانب دیکھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں؟ 2-3 دن بعد وہ تھوڑا بولا تھا اپنی ٹون میں۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی، اس کے ماں سے ایک جادو ٹوٹا تھا۔ نہیں، بس میں تمہاری بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے ایک دم اپنی چوری پکڑی جانے پر تھوڑا گھبرائی، لیکن پھر خود کو کمپوز کر کے بولی تھی، اچھا جی، میں سمجھا کہ تم مجھے دیکھ رہی ہو، خوش فہمی ہے جناب کی۔ اچھا بولو کیا بات کرنی؟ وہ واپس سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا اور شال نکال کر صوفے پر رکھی اور وہیں پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھا۔ وہ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ پنچایت نے کیا فیصلہ لیا ہے، کے فیصلہ کس کے حق میں آیا؟ وہ بھی سنجیدہ ہو کر بات گھمانے کی بجائے سیدھے انداز میں بولی، تم کو کیا لگتا ہے؟ وہ سپاٹ انداز میں بولا، چہرہ ہر احساس سے آ رہی تھا، وجہ چہرے پر نہ کچھ تنے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو پوچھ رہی ہوں وہ بتا دو۔ اچھا، تو یعنی تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے یعنی براق شاہ سے اس لہجے میں بات کرو گی اور میں تمہیں بتا دوں گا؟ سو وائف، یہ آپ کی بھول ہے، اگر آپ عزت سے پوچھو گی تو عزت سے جواب ملے گا۔ ویسے ہی میرا میٹر شوٹ ہے، اس لیے تمیز میں رہ کر بات کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ افضل نے ضبط سے مٹھیاں بیچی اور خونخوار نگاہوں سے اس کو گرا اور قدرے چبا چبا کر بولی، جناب عالی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے پلیز پنچایت میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بتا دیں، آپ کی نوازش ہوگی، فقط آپ کی زبردستی کی بیوی۔ براق کے ہونٹ جو مسکراہٹ میں ڈرے اس کے اس انداز پر، بیوی، وہ بھی زبردستی؟ اس بار اس نے کہکا لگایا تھا، لیکن آج اس کہکے میں وہ گونج نہیں تھی، وہ چھنکار نہیں تھی۔ وہ ہنس ضرور رہا تھا، لیکن اس ہنسی میں اداسی تھی جو اس نے پہلے دن ہی محسوس کر لی تھی۔ آج اس کا کہکا تھوڑا نم تھا۔ افضا کو برا لگا کیونکہ ایک دم اس پر رحم آیا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھی اور اب وہ بھی ہنس رہا تھا، پیچھے صوفے پر سر گرایا، آنکھ کے کونے سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ افضا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا
اور ہمدرد بھرے لہجے میں بولی، میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے۔ مصطفیٰ لالا بہت خاص تھے، ان کی تو بات ہی نرالی تھی، لیکن خود کو مضبوط بناؤ براق، اگر ایسے ہی خود کو کمزور ظاہر کرو گے تو یہ دنیا کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ براق نے اس کا لمس اپنے کندھے پر محسوس ہوا تو سکون سے آنکھیں موندی اور نم لہجے میں بولا، لالا بہت یاد آ رہے ہیں، بہت دل کر رہا ہے ان کو اپنے سینے میں بھینچ لوں، دل پھٹ رہا ہے میرا۔ تم نہیں جانتی ہو وہ کون تھے، وہ کیا تھے ہمارے لیے۔ وہ تجاب کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے۔ سحر تو ان کی بیٹی تھی، میرے فیوریٹ لالا، وجدان لالا کے جگر۔ پتہ ہے افزا وہ اٹھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو تھے، جہاں ایک ہمدردی تھی۔ اس کی خود کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی۔ وجدان لالا ابھی تک روئے نہیں، جانتا ہوں جس دن اس کے قاتل کو سزا ملے گی میرے لالا ٹوٹ جائیں گے۔ اس گھر میں وجدان لالا کو اگر کوئی عزیز تھا تو وہ مصطفیٰ لالا تھے۔ افزا مصطفیٰ لالا اس گھر کی ریڑھ کی ہڈی تھے جو ٹوٹ گئی ہے، جیسے پورا خاندان ٹوٹ گیا۔ وہ اس گھر کی وہ لکڑی تھے جس سے سب کچھ جڑا ہوا تھا، اور وہی ختم ہو گیا، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کا لہجہ بہت اداس ہو رہا تھا۔ لیکن ان کو ختم کرنے والے کو ختم کر کے، میرے لالا کے قاتل کو سزا دے کر پھر ہم ختم ہوں گے۔ اس سے پہلے اس خاندان کا کوئی فرد ہم کو توڑ نہیں سکتا، اور اس اشر بیگ کو تو دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں بچا سکتا۔ آنکھوں میں جہاں درد تھا وہاں ایک نفرت بھی تھی۔ تو کیا عطا کو بھی گولی مار دی جائے گی؟ افزا کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ اس کا ایک وقت گزرا تھا ان سب کے ساتھ، وہ شربیگ کو جانتی نہیں تھی لیکن 2-3 بار ملی ضرور تھی۔ مشائم سے اس کا ذکر بھی سنا تھا، جس انداز میں مشائم اس کا ذکر کرتی تھی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اور ہاں، اس اشر بیگ کو بھی ایسے ہی قتل کیا جائے گا۔ لیکن دادا جی نے جو فیصلہ دیا وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ایک دم پریشانی سے بولا، کس طرح فیصلہ؟ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بنی کا اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ واٹ؟ وہ ایک دم شاکڈ ہوئی۔ مگر بنی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ وہ حیران ہوئی تھی اس کی بات سن کر۔ کیوں، تمہاری مشائم آپا ہوئی نا؟ وہ تو کزن ہے، وہ فوراً بولی، لیکن اس خاندان کی پوتی بھی ہیں وہ اس لڑکی میں جان ہے اس خاندان کی، اس بات سب جانتے ہیں۔ ویسے بھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ دادا جی کا فیصلہ کسی حد تک برا نہیں ہے۔ اس طرح سے ٹھیک ہے، وہ پل پل ان کو اذیت میں دے کر روز مریں گے، اور اچھا ہے ایک دفعہ کی موت میں وہ اذیت نہیں جو روز روز موت دینے میں۔ وہ شفقت سے بولا۔ شفقت تو پورے خاندان میں تھی ان کے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ساری ہمدردی ایک سیکنڈ میں ہوا ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے دور کھڑی ہوئی اور بنا لحاظ کی چیخی تھی، یاد رکھنا مشائم بیگ سچائی کا دوسرا نام ہے، وہ پتہ لگا کر دم لے گی۔ شاید تم بھول رہے ہو، ایک دنیا ان کی نام اور کام سے واقف ہے۔ اگر وہ بنی کے لیے راضی ہو گئی تو یاد رکھنا براق شاہ، ادا بے قصور ہوں گے اور وہ اصل مجرم تک پہنچنے کے لیے ہاں بولیں گی۔ وہ مشائم بیگی کوئی عام لسی ڈبو سی لڑکی نہیں جو ظلم برداشت کرے گی۔ وہ تو کسی اور پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی، پھر خود پر کیسے ہونے دیں گی؟ بھول ہے تمہاری مصر براق کہ تم میری بہن مشائم بیگ روز اذیت جھیلے گی۔ یاد رکھنا مشائم بیگ ایک ایسی چٹان ہے جس کو ہلانا بھی ناممکن ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان کو چھو بھی نہیں سکتا۔ ان کو تو تم نہیں جانتے ہو وہ کیا چیز ہے۔ ان کی جانب کو غلط ہاتھ بڑھائے وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی نہیں ہے بلکہ توڑ دیتی ہیں، اور میں خوش ہوں یہ جان کر کے وہ یہ کیس جیت دیکھیں گی اب۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ادا اور مصطفیٰ لالا دونوں کو انصاف دلائیں گی۔ وہ بھی اس کی ساری بات سن کر کھڑا ہوا۔ تو یاد رکھنا وہ بھی وجدان شاہ ہے، ہم سب بھی شاہ ہیں۔ دیکھتے ہیں کون بچاتا ہے تمہاری مشائم بیگ کو اور اس اشر بیگ کو۔ دونوں کو اگر اس اذیت سے نہیں مارا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ بول کر باہر جانے لگا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس سے بدمزگی کرنا۔ 1 منٹ بات تو سنتے جاؤ۔ اس کے ماس پر رکا، کیونکہ مجھے خود سے زیادہ ان پر بھروسہ ہے، وہ کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتی۔ اور یاد رکھنا اگر وہ بنی ہوئی ہیں تو صرف مصطفیٰ لالا کو انصاف اور ان کے اصل قاتل کو سزا ضرور ملے گی۔ وہ اس کی بات پر تمسخر سے ہنسا۔ سوچنے کے لیے غالب خیال اچھا ہے۔ اس کے نکلتے ہی وہ اصل میں پریشان ہوئی تھی مشائم کو لے کر۔ وہ سب بیگ حویلی کے لانج میں سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ پنچایت کی جانب سے یہ فیصلہ آ جائے گا۔ مشائم سب کو بغور دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں ہر ایک کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اشر کی آنکھیں ندامت سے زمین پر سے ہی اٹھوا رہی تھی۔ حمدہ کا پارا تو بھی سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا، اور اقبال صاحب بہت ہی پریشان تھے۔ ایک طرف ان کا پوتا تھا جو ان کو بہت عزیز تھا اور اس خاندان کا وارث تھا، لیکن جب اپنی پوتی کی جانب دیکھتے تو دل لرز جاتا تھا۔ مشائم کی آنکھیں اشر کی جانب تھی، وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اشر پریشان ہے، تکلیف میں ہے۔ وہ اس کے چہرے پر بھی ندامت ہے، لیکن وہ سچ نہیں کھوج پا رہی تھی۔ اشر نے ایک دم نفی میں ہلایا اور کھڑا ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، وہ مضبوط لہجے میں بولا، اور اس کے بولتے ہی سب کی نگاہیں اس کی جانب تھی۔ میں اپنی مشی کو قربان نہیں کروں گا، میں تیار ہوں
दादा कत्ल होने के लिए की बात सुनते ही लॉज में बैठे तमाम नफूस एक साथ खड़े हुए थे सिवाय मशीक के और हमजा के। ये किसी बात कर रहे हैं आप? अशर की बीवी एकदम रोते हुए बोली, मेरा नहीं तो अपने छोटे से बेटे के बारे में ही सोच ले जो चंद महीने का है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अपने साथ साथ हम पर भी जुल्म कर रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी मच्छी को मरने के लिए छोड़ दूं? वो एकदम बेबसी से बोला। मशाई अभी भी संजीदगी से उसकी जानिब देख रही थी। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, बाल पोनीटेल में कैद थे, चेहरा बिल्कुल संजीदा था। वो बगौर सबको तो देख और सुन रही थी। ये मेरा आखिरी फैसला है दादा, आप पंचायत तक ये बात पहुंचा दें, वो टल लहजे में बोला। हमजा ने भी दुख से उसकी जानिब देखा था। नहीं नहीं, मैं ये किसी सूरत आपको नहीं करने दूंगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मशाइम, तुम ही समझाओ ना अपने अदा को। जब इसने देखा आशिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है तो उसने मशाइम को मुखातिब किया था। ये किसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। अगर ये फैसला पंचायत में पहुंच गया तो हम इनको खो देंगे। मशाइम, कुछ तो बोलो। वो भी हनूज खामोश थी। सब मिसेज अशर यानी महविश को ही देख रहे थे। वो रोते रोते मशाइम के कदमों में बैठी। मशाइम प्लीज़, मेरे लिए नहीं तो अपने भतीजे के लिए ही मान जाओ। क्या तुम जी पाओगे इस दुख के साथ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे अदा दुनिया से चले गए? मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज़। इनको अपने कदमों में बैठे देखकर जसरत से उठाया और अपने बराबर में बैठाया। आप परेशान नहीं हो, मेरे अदा को कुछ नहीं होगा। मेरा भतीजा बिना बाप की ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। आप परेशान नहीं हो, अभी मैं ज़िंदा हूँ भाभी। अगर भाई ने ये हरकत की है तो सज़ा इन्हें लाजमी मिलेगी। इस चीज़ के लिए तो आप अपने आप को तैयार रखिए और मुझे दुख भी नहीं होगा, क्योंकि मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। जितने अजीज़ हमें ये हैं इतना ही अजीज़ हमें मुस्तफ़ा भी था, इसलिए मैं इंसाफ से काम लेना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी बात करनी है अकेले में अदा से। प्लीज़ आप सब हमें अकेला छोड़ दें। एक सेकंड मशाइम, क्या मतलब है इस सारी बात का? हमजा जो है एकदम हते उखड़ा। हमजा, खामोश हो जाओ और अपने कमरे में जाओ, मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। मशाइम बेग, दिल और दिमाग दोनों में बैठा लो। मैं तुम्हें कुर्बानी का बकरा तो नहीं बनने दूंगा। जिसने गुनाह किया है सज़ा भी इसी को मिलेगी। अगर मौत नहीं तो उम्र कह दी, तुम किसी सूरत नहीं भुगतोगी। वो तेज से बोला, सब कुछ भूल गया था। अगर कुछ याद था तो इस टाइम जुल्म इसकी बहन के साथ हो रहा है। हमजा, बकवास बंद करो, मुझे अपना अच्छा बुरा पता है और तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी का तजुर्बा भी है, इसलिए खामोश हो जाओ, मैं देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। लेकिन मिशी वो एहतजाज करने लगा। मुनीर बेग भी दब से बोले, हमजा बेग खामोश हो जाओ, मशाइम समझदार है, देख लेगी वो। लेकिन बाबा, वो आगे कुछ बोलता कि मशाइम एकदम गुस्से से बोली, आप सब मुझे और अदा को अकेला छोड़ना पसंद करेंगे? नहीं, मैं यहीं रुकूंगा, ये मेरी जिद है। हमजा, क्या हो गया है तुम्हें? अगर मैं यहाँ नहीं रुका तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। अशर बिल्कुल खामोश तमाशा बना हुआ था। मशाइम ने सबसे झपड़े पीछे और रसापत में सर हिलाया। सब एक एक करके अपने कमरों में चले गए। मशाइम सोफे पर उसके करीब बैठी, चेहरा बिल्कुल सपाट था, हर एहसास से आ रही। यहाँ अगर उसका भाई था तो वहाँ उसका दोस्त, वो दोनों में से किसी एक का साथ नहीं देना चाहती थी। कम अज कम छूट का तो बिल्कुल नहीं। उम्मीद करती हूँ अदा मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे और सब कुछ जो है सच सच बताएंगे। अशर ने रीमा को उसकी जानिब देखा। हमजा भी यकटक मशाइम को ही देख रहा था। आपने मुस्तफ़ा को क्यों धमकी दी थी? उसने सवाल अंदाज में पूछा। उसने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला था, लेकिन बाखुदा मशाइम, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। वो बहुत बेबस महसूस कर रहा था, बेगुनाह होते हुए भी हर एक को सफाई जो दे रहा था। मैंने कहा, भाई मुझे सच सुनना है। उसे फौरन बात काट कर बोली, अल्लाह की कसम मशाइम, मैंने कत्ल नहीं किया। हाँ, मैंने बस उसको धमकी ज़रूर दी थी जब उसने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला था। गुस्से में कहा था मैंने उसे कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मशाइम, अपने ऊपर यकीन कर, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। तुझे क्या लगता है तेरा अदा ऐसा कर सकता है? एक बात याद रखना, अल्लाह जो है अपने हर बंदे को देखता है। अगर आज आप यहाँ झूठ बोलकर बच जाओगे तो वहाँ उस जाम में भी बहुत बुरी तरह पकड़ होगी। मैं आपको बता दूँ तो आप भाई हो मेरे। अगर आपने कत्ल किया होगा तो मैं तब भी आपको बचाऊंगी, अगर नहीं किया होगा तो तब भी, क्योंकि आप मेरे भाई हो। मैं आपका साथ तो किसी सूरत नहीं छोड़ सकती। खून हो आप मेरा। आपको मेरी कसम, बस लास्ट टाइम क्या हुआ था, क्या आपने मुस्तफ़ा का कत्ल किया है? वो भी संजीदगी से इसको सुन रहा था। उसने नीडर और इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं मशाइम, तेरी कसम, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। हाँ, मेरा गुनाह इतना था कि मैंने इसको भरे बाजार में धमकी दी थी कि मैं मार दूंगा, लेकिन तेरे अदा ने कत्ल नहीं किया। ठीक है, वो पीछे हुई। हमजा उसको ही देख रहा था। ये केस अब मैं देखूंगी, मैं बनी होने के लिए तैयार हूँ। शादी होगी, निकाह होगा, लेकिन इस केस के फौरन बाद रिश्ता ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर ये कातिल नहीं है तो जो कातिल है उसे शाह फैमिली के हर मेंबर को ख़तरा है। और मुस्तफ़ा हमारा दोस्त था, उसने हर हाल में मेरा साथ दिया था, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इसकी फैमिली को प्रोटेक्शन देना।
ایک بات بولوں؟ حمزہ نے دکھ سے بولا۔ ہاں بولو۔ تجھے تیرے پتہ ہے ادا دیکھ رہے ہیں تو مجھے، مصطفیٰ لالا دیکھ رہے ہیں، کسی کو میں نہیں دیکھ رہا مشائم۔ تو غلط کر رہی ہے، دکھ دے رہی ہے مجھے۔ کچھ ہو گیا تجھے تو میں کیسے رہوں گا تیرے بغیر؟ تو نہیں جانتی یار، بنی ہوئی لڑکی کے ساتھ یہ گاؤں کے لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اور تم تو میڈیسن لیتے ہو، ڈائٹ پیشنٹ ہو، کچھ کھاؤ گی نہیں تو حالت خراب ہو جائے گی، اور بنی کو تو کھانا بھی نہیں دیا جاتا۔ اس نے اس کی پوری بات تحمل سے سنی۔ حمزہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر رہی تھی، انتہائی ضبط پر تھا۔ حمزہ بیگ بہادر بنو، میرے بھائی ہو تم، ہر حالت میں ہمیں سروائیو کرنا آنا چاہیے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے گا؟ یعنی حمزہ کی بہن برداشت کرے گی ظلم؟ چندہ اتنا پریشان مت ہو، اور میں دوائی بھی لے کر جاؤں گی، اور جاتے ہی سب سے پہلے اپنا مدعا رکھوں گی۔ میں تمہیں بتاؤں، اس دفعہ ونی کی رسم بدل دی جائے گی، جو ہوتا آیا ہے ونی کے ساتھ میری جان، میں اس چیز کو بدل کر رکھ دوں گی، بھروسہ رکھو اپنی بہن پر۔ وہ کھڑا ہوا۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میرے ساتھ اور تم خود اپنے ساتھ صحیح نہیں کر رہی ہو۔ پھر وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا۔ پیچھے مشائم نے سانس جو خارج کی۔ سب مرد جو ہے صغیر شاہ کے کمرے میں موجود تھے، لیکن وہ بہت خاموش تھا۔ ان کے دونوں بیٹوں نے ان سے کوئی بات کی تھی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ وجدان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی وجہ سے خاموش تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے سب چھوڑ کہیں چلا جائے۔ ہاتھ کی مٹھی بنائے منہ پر رکھی تھی۔ صغیر شاہ نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنا رخ وجدان کی جانب کیا اور گلا کھنگار کر بولے، تو کیا سوچا ہے وجدان شاہ؟ وہاں سے ہاں کا فیصلہ آ چکا ہے، وہ لوگ بنی کے لیے تیار ہیں، کل ہی ہوگا تمہارا نکاح۔ وجدان نے سب سے جھپڑے پیچھے، میں کسی صورت یہ نکاح نہیں کروں گا۔ میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ میں ونی کے حق میں نہیں ہوں، پھر بھی آپ نے وہی فیصلہ لیا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا دادا کہ اگر آپ میرے فیصلوں میں بولے تو میں یہ پگڑی آپ کو دے دوں گا، پھر آپ چاہے کسی کو بھی دے دیں، یہاں تک کہ اپنے آرین کو بھی دے دیں، میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ آپ خود اپنے گاؤں کو، نظام کو چلاتے رہیے گا، میں کسی عورت پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ وجدان شاہ، تمہیں جو کرنا ہے تم کرتے رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن کل ہی تمہارا نکاح مشائم بیگ سے ہوگا۔ سردار ہو تم، یہ سب نہیں سوچ سکتے ہو کہ عورت پر ظلم نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، بس تم ایک سردار ہو، تم کو ہر فیصلہ لینا پڑے گا جس میں سب کا بھلا ہو۔ ایک بات بتائیے، یہ کرنا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ جبکہ قتل اس لڑکی نے نہیں کیا ہے تو اس کو کس چیز کی سزا دینا چاہتے ہیں؟ تم کیا چاہتے ہو وجدان کی سزا صرف اشر کو ملے؟ تمہیں کیا لگا کہ میں سزا صرف لڑکی کو دوں گا؟ سزا اشر بیگ کو بھی ملے گی۔ اس انسان نے میرے خاندان کے وارث کو مارا ہے، اس نے میرے مصطفیٰ کو مارا ہے، اس نے شاہ خاندان کی ریڑھ کی ہڈی توڑی، وہ تو کسی صورت نہیں بچے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی بھی نہیں بچے گی، اس پورے خاندان کو تو میں ختم کر دوں گا۔ بہت پیار کرتے ہیں نا اس لڑکی سے وہ لوگ، آٹھ آنسو نہ رلایا میں نے اس لڑکی کو، تو میرا نام صغیر شاہ نہیں۔ وجدان نے اس کی باتیں سن کر سب سے مٹھیاں بھیجی، متجا پٹک سپاٹ سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کو پتا بھی ہے وہ کیا چیز ہے دادا؟ آپ کو علم بھی نہیں ہے وہ لڑکی کیا توب ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا، آپ نہیں جانتے اس لڑکی کو، آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں جانتا ہوں اس کو۔ کیا ہے وہ لڑکی؟ وہ ایک نامور وکیل ہے، اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے، وہ ایسا کیس بنائے گی ساری عمر حوالات کے وکھانی پڑے گی۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ صغیر شاہ تمسخرانہ انداز میں تالی بجا کر بولے، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ شاہ خاندان کا بڑا پوتا سردار وجدان شاہ ایک لڑکی سے ڈر رہا ہے، تو پھر تم پر شرم آنی چاہیے، ایک سردار ہو کر ایک لڑکی سے ڈر رہے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی سے نہیں ڈر رہا ہوں، آپ کو آگے کے حالات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی کوئی گاؤں کی عام معصوم اور دھبو لڑکی نہیں ہے، وہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی جو کسی سے نہیں دبے گی۔ اس بار ایک ہاتھ اٹھے گا، وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گی، سامنے سے دو ہاتھ توڑ دے گی، وہ ایسی ہے، سامنے والا مجرم اس کے نام سے کانپتا ہے۔